کون نمازی ایسا ہے جو پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف نہ ہو؟ ہاں، میں انہی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں کہا۔ چنانچہ غزوہ احد کا موقع ہے، دشمنوں نے اللہ کے رسول کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتانا مناسب سمجھتا ہوں، دنیا کے تمام صحابہ کرام کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، لیکن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک صحابی ایسے ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، دشمنوں سے اللہ کے رسول کو بچا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کو تیر پکڑاتے ہیں اور ہر تیر پر کہتے ہیں کہ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں امام بنا کر بھیجتے ہیں، کوفہ میں گورنر بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر وہی ہماری پریشانیاں، پھر ہماری مساجد کا یہ حال ہے، وہی ہماری پریشانیاں، وہی ہماری بیماریاں، وہی ہماری کمیاں کہ امام صاحب پر تو نماز پڑھانی نہیں آتی، امام صاحب پر تو تلاوت کرنی نہیں آتی، امام صاحب پر تو اذان پڑھنی نہیں آتی، امام صاحب تو سب کی دعوتیں قبول کرتے ہیں، امام صاحب تو سب کے پاس بیٹھتے ہیں، امام صاحب تو وقت پر اذان نہیں دیتے، امام صاحب تو وقت پر مصلی نہیں بچھاتے، امام صاحب تو وقت پر صفائی نہیں کرتے۔ بے شمار کمیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں جو ائمہ حضرات کے اندر ہم نکالتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے انسانوں پر جو ائمہ حضرات کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ حال ہماری مسجد کا ہے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، جس انسان کو آپ نے کوفہ میں امام بنا کر بھیجا اس پر نماز پڑھانی نہیں آتی، وہ صحیح سے فیصلے بھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابی کو منتخب کیا اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ کوفہ کی مسجد جاؤ اور سعد بن وقاص کے متعلق گفتگو کرو۔ دونوں صحابی کوفہ کی مسجد میں آتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، مقتدیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا سعد صحیح نماز نہیں پڑھاتا، کیا سعد صحیح فیصلے نہیں کرتا؟ نمازی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سعد تو اچھی نماز پڑھاتا ہے، سعد تو اچھی تلاوت کرتا ہے، سعد تو اچھے فیصلے کرتا ہے۔ پھر جب ایک ساتھ سب جمع ہو جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے عمر بن خطاب کو خط لکھا ہے کہ سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی، سعد پر فیصلے کرنے نہیں آتے۔ پھر ایک شخص پیچھے پتھر پر بیٹھا ہوا کہتا ہے، سینہ تان کر کہتا ہے اور اپنا سینہ پیٹ کر کہتا ہے کہ ہاں، میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد بن وقاص پر نماز پڑھانی نہیں آتی، ہاں میں کہتا ہوں کہ سعد پر فیصلہ کرنے نہیں آتا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی؟ کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد پر فیصلے کرنے نہیں آتے؟ میں نے تو نماز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں پڑھنی سیکھی ہے، میں نے تو نماز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ نماز پڑھانی نہیں آتی؟ کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں
اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ شخص اپنی چودراہٹ میں کھڑا ہے، اگر یہ شخص اپنی میں کھڑا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، یا اللہ اس کو فاقہ کا شکار کر دے، یا اللہ اس کو تنگ دستی کا شکار کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دنیا والوں نے دیکھا جو انسان حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں کھڑا تھا، اللہ نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ اس کی بھویں بھی لٹک گئی، اس کی کمر بھی جھک گئی، تمام جسم اس کا بوسیدہ ہو گیا، اور راستوں پر وہ اپنا کٹورا لے کر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، آتی جاتی عورتوں کو چھیڑتا ہے، وہاں سے گزرنے والے ہر انسان کہتے ہیں اے شخص تجھے کیا ہو گیا، تجھے اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے، تیری حالت کیسی ہے، تو آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، تو آتی جاتی عورتوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کچھ نہ کہو، مجھے یہ میرے امام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لوگوں آج یہ حالت ہماری مساجد کی ہے، ائمہ حضرات کو پریشان کرتے ہیں، طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی کمی تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی کمی تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا، یاد رکھنا انبیاء کرام کی وراثت کا وارث ہونا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ علماء کرام کی جماعت، یہ حفاظ کرام کی جماعت جس کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو آپ مسجدوں میں بلا کر پریشان کرتے ہیں، یہی علماء کرام کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ کہاں ہیں علماء کرام، کہاں ہیں حفاظ کرام، کہاں ہیں جو میرے دین کی خدمت کیا کرتے تھے، کہاں ہیں جس کو میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، رب کعبہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور یہ علماء کرام جن کو آپ دنیا کے اندر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ حفاظ کرام کی جماعت جس کو دنیا کے اندر آپ طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم بچاؤ اپنے آپ کو اس دن سے، اللہ کے ان معصوم بندوں کی قدر کریے۔